آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کرتے ہیں ایک مشہور صوفی بزرگ ہستی جن کا اصل نام تو شاہ حسین تھا، لیکن انہوں نے اپنے لیے ایک اور نام منتخب کیا اور وہ نام تھا مادھو لال۔ مادھو لال ایک ہندوانہ نام تھا۔ اب یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے اپنے لیے مادھو لال جو کہ ہندوانہ نام ہے کیوں منتخب کیا۔ شاہ حسین کے دادا وہ ایک ہندو تھے، لیکن آخری عمر میں وہ اسلام قبول کر چکے تھے، اور ان کے والد یعنی شاہ حسین کے والد عثمان وہ اسلام سے بے حد محبت اور عقیدت رکھتے تھے، اور وہ چاہتے تھے شاہ حسین ایک عالم فاضل شخص بن کر آئے۔ انہوں نے اسی مقصد کے تحت شاہ حسین کو چھوٹی عمر میں ہی مدرسے بھیجنا شروع کر دیا تھا، اور انہوں نے ناظرہ قرآن پڑھا، پھر اس کے بعد صرف ناو سیکھی، اور جب وہ تفسیر کے درجے پر پہنچے، جب انہوں نے مولوی سعد اللہ سے تفسیر پڑھنا شروع کی تو ان پر جذب کی کیفیت طاری ہونا شروع ہوگی، مجذوب کی کیفیت طاری ہونا شروع ہوگی۔ اور جب مولوی صاحب اس آیت پر پہنچے، یعنی انما الحیات الدنیا الا لعب و لہو، کہ یہ دنیا تو کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں، جب انہوں نے یہ آیت سنی تو وہ اس مدرسے کی کتابیں اور چھوڑ کر اس مدرسے سے باہر نکل آئے، اور وہ باہر گھومنا شروع ہو گئے اور حالت مجذوبی میں چلے گئے، جذب کی کیفیت میں چلے گئے، اور مجذوب بزرگ ہو گئے، اور اس وقت ان کی عمر 27 سال تھی۔ اور ان کے مرشد بہلول دریائی جب وہ اپنے مرید یعنی شاہ حسین کی خیریت پتہ کرنے گئے اور ان کو معلوم ہوا اور انہوں نے شاہ حسین کی کیفیت دیکھی، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ اب وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ شاہ حسین نے اپنے داڑھی کے بال نوچ ڈالے اور سر کے بال نوچ ڈالے، اور اسی طرح وہ گنجے اور داڑھی منڈے پھرتے رہے، اور وہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں ایسے گلیوں میں دیوانہ وار گھومتے پھرتے رہتے۔ پھر بعد میں انہوں نے شاعری شروع کی، اور ان کی شاعری کو کافی کہا جاتا ہے۔ یہ کافی پنجابی شاعری کی ایک قسم ہے، تو کافیاں شاہ حسین یہ مشہور پنجابی شاعری کے اندر ایک مشہور روایت بھی ہے۔ تو شاہ حسین کے جو والد تھے وہ ایک جولاہا تھے، جولاہا یعنی کپڑے بننے والے تھے، اور انہوں نے کیونکہ ان کے والد مختلف اوزار کا استعمال کرتے تھے، کپڑا بننے کے لیے وہ چرخے کا استعمال کرتے تھے، وہ تکلے کا استعمال کرتے تھے، تو شاہ حسین نے چرخہ کو اور دوسرے اوزار کو علامتی شاعری کے طور پر بھی استعمال کیا۔ چرخے کو انسانی جسم کے طور پر تشبیہ دی۔ خیر یہ ایک فنی بحثیں ہیں، ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ شاہ حسین کی دوسری زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ شاہ حسین ایک دفعہ شادرہ، کیونکہ شاہ حسین لاہور میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی پیدائش 1539 میں ہوئی، اور لاہور میں ہی انہوں نے وفات پائی 1599 میں۔ شاہ حسین ایک دفعہ لاہور شادرہ ایک مقام ہے لاہور میں، وہاں پر گھوم پھر رہے تھے مجذوبی کی حالت میں، حالت جذب میں، تو انہوں نے دیکھا ایک خوبرو حسین نوجوان ایک گھوڑے پر سے آ رہا ہے۔ تو جب آپ نے اس نوجوان کی طرف نظر کی اور نوجوان نے آپ کو دیکھا، تو وہ نوجوان آپ کا گرویدہ ہو گیا اور وہ آپ کا مرید ہو گیا۔ اس نوجوان کا نام مادھو لال تھا، اور وہ ایک ہندو لڑکا تھا۔ شاہ حسین کا پڑاؤ زیادہ تر راوی کنارے ہوا کرتا تھا۔ اس نوجوان نے اپنے باپ کی امیری کو چھوڑ کر، اپنے باپ کی جاگیرداری کو چھوڑ کر شاہ حسین کے پڑاؤ میں ہی رہنا شروع کر دیا، شاہ حسین کے ساتھ ہی رہنا شروع کر دیا۔ شاہ حسین کو اس ہندو لڑکے سے بے پناہ محبت بھی تھی، اور اس قدر بے پناہ محبت تھی کہ جب اس لڑکے کی وفات ہوئی تو شاہ حسین نے اپنا نام شاہ حسین ہٹا کر مادھو لال رکھ دیا اس لڑکے کی محبت میں۔ شاہ حسین کا تعلق ایک ملامتیہ فرقہ صوفیہ کے ملامتیہ فرقے سے تھا۔ ملامتیہ فرقہ یہ ہے، ان گروہ صوفیہ کے ان گروہ کا ماننا ہے کہ اپنے نفس کو ملامت کیا جانا چاہیے، خود بھی ملامت کریں اور دوسروں سے بھی ملامت کروائیں، یعنی خود بھی لعن طعن کریں اور دوسرے بھی اس کو لعن طعن کریں۔
تو ملامتی فرقے کے جو صوفی ہوتے تھے وہ ایسے کام کرتے تھے بظاہر شریعت کے خلاف، ایسے کام کرتے تھے جس سے لوگ ان کو اچھا خاصا لعن طعن کرتے تھے، ایسا وہ جان کر کرتے تھے کہ لوگ ان کو لعن طعن کریں، وہ لوگوں کی محفلوں اور مجالس سے دور ہو کر فقط خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ شاہ حسین زنانہ روپ دھارا کرتے تھے، وہ سرخ لباس پہنا کرتے تھے، وہ زنانہ ملبوس زیب تن ہوا کرتے تھے۔ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ ایک عاشق ہے، خدا تعالیٰ ایک معشوق ہے اور ہم عاشق ہیں، اور عاشق کا کام ہے کہ وہ اپنے محبوب کو ناچ کر منائے، اس کے سامنے گا کر منائے۔ تو شاہ حسین کہتے تھے کہ خدا تعالیٰ کیونکہ ایک معشوق ہے، ہمیں اسے منانا ہے، ہمیں اسے اپنی مختلف اداؤں سے منوانا ہے۔ جیسے ایک عورت اپنے خاوند کا دل جیتنے کے لیے مختلف ادائیں دکھاتی ہے، اسی طرح شاہ حسین کہتے ہیں کہ مجھ پر بھی یہ لازم ہے کہ میں اپنے معشوق کو مختلف اداؤں سے اس کو راضی کروں اور اس کو مناؤں۔ شاہ حسین یہ چیزیں ایک زنانہ روپ دھار کر، اپنی شاعری کو گنگنا کر، اور بعض اوقات آلات موسیقی بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ تو شاہ حسین کی جو شخصیت تھی وہ بہت عجیب و غریب قسم کی شخصیت تھی، اور ان کی ساری جو شاعری ہے وہ خدا تعالیٰ کی نظر ہے، اس میں سارا جو پیغام ملتا ہے وہ خدا تعالیٰ کا پیغام ملتا ہے۔ تو ان کی ایک کافی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ربا میرے دل دا محرم توں، ربا میرے دل دا محرم توں، اندر توں باہر بھی توں، روح روح وچ توں ہی تانا تو ہی بانا، میرا سب کچھ توں، کہے شاہ حسین نہ مانا، میں نہ ہی سب توں۔ تو شاہ حسین کی جو شاعری تھی وہ خدا تعالیٰ کی ذات میں گم ہو جانے والی اور گم کر دینے والی شاعری تھی، اور آپ وحدت الوجود فلسفے پر اعتقاد رکھتے تھے۔ وحدت الوجود یعنی صوفی کی نظر ہے کہ جہاں دیکھو وہیں خدا ہے، اور صوفی اپنی ذات کو اس قدر گم کر دینا چاہتا ہے کہ اس کا جذب خدا تعالیٰ کی ذات میں ہو جائے۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے استفادہ کیا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی رائے ہے، کوئی سوال ہے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر مجھے ضرور جاننے کا موقع دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔